جہانگیر ہے اس کو محلے کی ایک لڑکی ایک عورت پسند آ جاتی ہے، دل آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ اب وہ جو عورت ہے اس کا نام ہے امبرین، 2 بچوں کی وہ ماں ہے اور طلاق یافتہ ہے۔ اب جہانگیر کا اس کے اوپر دل آ گیا، دوستی شروع ہو جاتی ہے، سلام دو ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے ان کے معاملات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اب دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ نکاح کر لیا جائے، نکاح کر لیتے ہیں۔ پاگل ہے تو اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، 2 بچوں کی وہ ماں ہے اور اس کی طلاق ہوئی ہوئی ہے، تو میرا شہزادوں جیسا بیٹا ہے، میں تیری شادی اپنی مرضی سے کروں گی، اگر تیری بھی مرضی سے کروں گی، چاند جیسی دلہن لے کر آؤں گی اپنے بیٹے کے لیے۔ آگ وہ گولا ہو جاتا ہے، ماں کے انکار پر ڈنڈا پکڑتا ہے، ماں کے سر پر دے مارتا ہے، وہ وہیں پر نڈھال ہو جاتی ہے، وہ حیرانگی والی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے یہ میرے ساتھ کیا کیا۔ بیٹا ایک ڈنڈا مارتا ہے، دوسرا مارتا ہے، تیسرا مارتا ہے، ماں بے سود ہو کے گر جاتی ہے۔ اب اس کو صبر نہیں آیا، اینٹ پکڑتا ہے، ماں کے سر پر اتنی دیر تک مارتا ہے جب تک ماں کا سر پوری طرح سے کچل نہیں دیتا وہ۔ السلام علیکم جی۔ ایک جوان بیٹا جو کہ پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، والدہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، والدہ نے انکار کیا۔ والدہ نے انکار کس وجہ سے کیا وہ آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں ڈیٹیلز میں، لیکن انکار کرنا اس کو اتنا ناگوار گزرا کہ اس نے اپنی والدہ کی جان لے لی۔ اب والدہ کی جان کس طرح سے لی ہے وہ ایک انسان یا ایک بیٹے کا کام نہیں ہے، جس طرح سے اس نے اپنی والدہ کی جان لی ہے آپ کو ویلاگ میں آگے چل کر بتاؤں گی۔ ڈیٹیلز کی طرح چلتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہاں کا، پاک پتن کی تحصیل ہے عارف والا، جہاں پر ایک فیملی ہے جس میں گھر کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے ممتاز، اس کی بیوی ہے اس کا نام ہے نور بی بی، 3 اس کے بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے نواز، دوسرے بیٹے کا نام ہے جہانگیر، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ایمان۔ ایمان جو ہے وہ شادی شدہ ہے اور جو نواز ہے وہ بھی شادی شدہ ہے۔ اب جب نواز کی شادی ہوتی ہے، جو اس کا باپ ہے ممتاز وہ وفات پا جاتا ہے۔ اب گھر میں رہ گئے جہانگیر اور اس کی ماں، گزارا ہو رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، دونوں ماں بیٹے گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب اسی دوران میں جو جہانگیر ہے اس کو محلے کی ایک لڑکی ایک عورت پسند آ جاتی ہے، دل آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ اب وہ جو عورت ہے اس کا نام ہے امبرین، 2 بچوں کی وہ ماں ہے اور طلاق یافتہ ہے۔ اب جہانگیر کا اس کے اوپر دل آ گیا، دوستی شروع ہو جاتی ہے، سلام دو ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے ان کے معاملات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اب دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ نکاح کر لیا جائے، نکاح کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو جہانگیر ہے اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امبرین ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ بڑی حیرانگی سے اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ پاگل ہے تو اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، 2 بچوں کی وہ ماں ہے اور اس کی طلاق ہوئی ہوئی ہے، تو میرا شہزادوں جیسا بیٹا ہے، میں تیری شادی اپنی مرضی سے کروں گی، اگر تیری بھی مرضی سے کروں گی، چاند جیسی دلہن لے کر آؤں گی اپنے بیٹے کے لیے، نہ کہ 2 بچوں کی ماں۔ اب یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے نا کہ طلاق یافتہ بیوہ، یہ ایک کانسیپٹ بیٹھ گیا ہوا ہے ہمارے دماغ میں، لیکن خیر وہ ماں تھی، اس کا جوان بیٹا تھا، کنوارا بیٹا تھا، اس کی خواہش بھی ایسی ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی ہی لڑکی سے کروں جو کہ کنواری ہو، جس کی شادی پہلے نہ ہوئی ہو۔ اب جو امبرین کی فیملی ہے اس کے بھائیوں کے بارے میں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ منشیات فروش ہیں، اور ان کے گھر میں پولیس کی ریڈ آنا اور اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ اشتہاری ہیں یہ وہ۔ اس وجہ سے بھی جو جہانگیر کی والدہ ہے ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ایسے گھر میں شادی کر کے پھنسانے والی بات ہے کہ میں کیوں کروں۔ یہ معاملہ روز کی بیس پر چلتا ہے، جہانگیر روز کام سے آتے، روز اپنی والدہ کو کہتے ہیں رشتہ نہیں لے کر گئی، رشتہ نہیں لے کر گئی۔ والدہ کہتی ایک بار انکار کیا، 10 بار بھی کہے گا تو انکار ہی کروں گی، میں تیری شادی وہاں پہ ہرگز نہیں کروں گی۔ اب جو جہانگیر ہے اس کے اوپر امرین کی طرف سے بھی پریشر ہوگا، امرین بھی اس کو کہتی ہوگی کہ بھائی تم ٹھیک سے بات نہیں کر رہے ہو، تم ٹھیک سے بات کرو تو تمہاری ماں کی کیا ضرورت ہے کہ تمہاری بات نہ مانے، تم میں دم نہیں ہے۔ وہاں پر وہ اپنی ماں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماں کسی طریقے سے اس کو نہیں سمجھ پاتی، اس کی بات کو نہیں مانتی ہے، ماں کی ایک ہی بات ہے کہ انکار ہے، نہیں کرنی وہاں پہ شادی۔ اب یہ جو جہانگیر ہے یہ دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے، وہاں پر امرین نہیں سکون لینے دے رہی، یہاں پر جو ماں ہے اس کی خواہش پوری نہیں کر رہی ہے۔ 8 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، شام کو 4 بجے جہانگیر گھر آتا ہے کام سے، ماں کو آ کے کہتا ہے رشتہ نہیں لے کر گئی۔ اس کی والدہ کہتی ہے کہ تو روز کا ایک ہی ڈرامہ کر رہا ہے، ایک ہی کچ کچ گھر میں آ کے ڈالتا ہے، تجھے میں نے بول دیا کہ میں رشتہ وہاں پہ نہیں کرواؤں گی تیرا۔ اب پتہ نہیں وہ کیا چیزیں فیس کر آیا تھا، کیا ہوا تھا، کیا اس کو امرین نے کال کر کے کچھ کہا تھا، کیا اس کے دماغ میں اس ٹائم چل رہا تھا۔ آگ وہ گولا ہو جاتا ہے، ماں کے انکار پر ڈنڈا پکڑتا ہے، ماں کے سر پر دے مارتا ہے۔ بوڑھی ماں ہے جس کے جوان بیٹے ہوں، جس کی بیٹی کی آگے سے اولاد ہو، بیٹے کی آگے سے اولاد ہو، جوان بچے ہوں جس کے، اس کے سر پر ڈنڈا دے مارتا ہے، وہ وہیں پر نڈھال ہو جاتی ہے، وہ حیرانگی والی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے یہ میرے ساتھ کیا کیا۔ بیٹا ایک ڈنڈا مارتا ہے، دوسرا مارتا ہے، تیسرا مارتا ہے، ماں بے سود ہو کے گر جاتی ہے۔ اب اس کو صبر نہیں آیا، اینٹ پکڑتا ہے، ماں کے سر پر اتنی دیر تک مارتا ہے جب تک ماں کا سر پوری طرح سے کچل نہیں دیتا۔ وہ باہر سے کوئی آدمی گزر ہوتا ہے، شور شرابہ سنتا ہے، دیکھتے ہیں ان کے گھر کے تو روز کے یہی معاملات ہیں، پولیس کو کال کرتا ہے، 15 پہ کال کرتا ہے،
पुलिस आ जाती है। पुलिस वालदा को देखती है, वो लहू लहान पड़ी है, जुबान उसकी बाहर आ चुकी है। पुलिस फौरी तौर पर उनको रेस्क्यू करवाती है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि तो चल बसी है, इसमें तो जान बाकी रही नहीं, जितनी बेदर्दी के साथ उसको मारा गया है। जो नवाज है, पहला बेटा, जो इसका बड़ा बेटा है, वो इस केस में मदई बनता है। वो पुलिस को कहता है कि मेरे भाई ने ये सब कुछ किया, मैं इस केस का मदई बनता हूँ, मेरी माँ इस दुनिया से गई है, मुझे इंसाफ चाहिए। FIR दर्ज होती है जहांगीर के खिलाफ। पुलिस जाती है, जहांगीर को धर लेती है। अब जिस दिन जहांगीर को पकड़ा जाता है, वो उसी हुलिये में होता है, उसी तरह उसके जो कपड़े हैं वो लहू लुहान होते हैं उसकी वालदा के खून से। पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस मजीद आगे इंक्वायरी करेगी कि क्या मामला है। बदबख्त बेटा ये कहाँ पे फंसा हुआ था, इसके सर पर ऐसी कौन सी मोहब्बत थी, कौन सी इसको शहजादी मिल गई थी कि जिसके बगैर इसके लिए इतना मुश्किल हो गया था कि इसने अपनी वालदा की जान ले ली। अब जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि जहांगीर जो है नशे का आदी था, इसका नशा करता था, उस दिन भी इसने किया होगा और इस अपने होशो हवास में नहीं होगा। इस बंदे को इतनी होशो हवास थी कि अपनी माँ से रिश्ते की बात करनी है, लेकिन इसको ये होशो हवास नहीं थी कि मैं किसके ऊपर हाथ उठा रहा हूँ। बदबख्त बेटा है, इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसने अपनी दुनिया भी खराब की, जिसने अपनी आखिरत भी खराब की। अब वालदा जो है उसके आगे आप लोग ऊंची आवाज में बोलने का हुक्म नहीं है, और ये अपनी वालदा के ऊपर वार पे वार करता गया और इसके दिल में जरा सी तकलीफ नहीं आई। इसकी आंखों के सामने जरा सा वो बचपन नहीं याद आया होगा कि जिस तरह से इसकी वालदा ने इसको पाला होगा। इसको अपनी बूढ़ी माँ नजर नहीं आई कि इसकी माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी। इस केस में जैसे ही कोई मजीद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद कोई और डिटेल्स आती हैं, आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। इजाजत दें।